دنیا میں کیا کیا چاہیے، مرتے وقت کیا چاہیے، قبر میں کیا چاہتا ہوں، محشر کے دن میں اپنے لیے کیا چاہتا ہوں، ان دنیا اینڈ ان ہیئر آفٹر آپ کی نیڈز کیا ہیں. ٹھیک ہے، ان تمام نیڈز کو، ان تمام خواہشات کو ایز اے مسلم مد نظر رکھیے. اور اب میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت سا نچوڑ، بہت ساری احادیث کا عطر بیان کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، علماء بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میں جتنے جملے کہوں گا تقریباً تمام ہی کے موضوع پر نبی پاک کی حدیث موجود ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مثال کے طور پہ آپ بیمار ہیں، شفا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے. آپ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے. آپ قرضے میں ہیں اور قرضے سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے. آپ دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچ کر عزت چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے. آپ ٹینشن فری لائف چاہتے ہیں، کوئی مصیبت پریشانی میں پھنسوں نہ، آپ درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں مرتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو، اور ایسا دیدار نصیب ہو کہ کونین کے والی اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاریں، آپ درود پاک پڑھیے. آپ قبر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے. آپ منکر نکیر کے سوالات میں ثابت قدمی چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے. سنو، قبر میں نبی پاک نظر آئیں اور ان کی پہچان چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. بروز محشر جب ساری دنیا اٹھے گی، آپ نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں، لواء الحمد کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے. حوض کوثر پر بڑا رش ہوگا، مگر نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ پل صراط پر گھبراتے ہوئے نہیں، ثابت قدمی سے گزرنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے. اور سنو، نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. مدینے جانا چاہتے ہیں، سرکار کے روضے پہ جانا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے. اور سنو، میرے آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی درود پاک پڑھیے. اب میں نے جتنی باتیں بیان کی ہیں الحمدللہ تقریباً ان تمام باتوں کے پیچھے حدیث پاک موجود ہے. جن کا مطالعہ ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تمام بشارتیں، یہ تمام ریوارڈز، یہ تمام عنایتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بیان فرما دی ہیں. اب مجھے بتاؤ اور کیا چاہیے. ایک مسلمان کو اپنی زندگی، اپنی موت، اپنی قبر اور اپنے حشر کے بارے میں جو کچھ چاہیے میں نے سبھی تو بیان کر دیا. آپ عزت والی زندگی چاہتے ہیں، آپ روزی روزگار میں برکت چاہتے ہیں، ٹینشن فری لائف چاہتے ہیں، ذلیل و رسوا نہ ہو یہ چاہتے ہیں، پریشر میں نہ رہیں یہ چاہتے ہیں، کلمے والی موت ملے، نبی پاک کے دیدار والی موت ملے، قبر میں آقا کے جلوے ہوں، محشر میرے آقا کے ساتھ ہو، اور چاہیے کیا؟ اللہ اکبر. یہ ہے وظیفہ درود پاک. ہم اس کو پہچان ہی نہیں سکے، یہ اس درود پاک کی برکتوں کو جان ہی نہیں سکے. یہ چابی ہے سکسیس کی. اٹ از دا کی آف سکسیس. ایوری پرابلم کا سولوشن درود پاک میں ہے. ایسے نہیں لکھا شاعر نے کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. اللہ کرے کہ بس اس کو ریئلائز کر جائیں اور اب اپنی زندگی میں درود پاک کو بالکل شامل، ایسا شامل کر لیں. اچھا، میں نے جتنی ساری باتیں بتائی نا، ان ساری باتوں کے لیے الگ الگ حدیث تو موجود ہے. میں آپ کو ایک اور خوبصورت حدیث سناتا ہوں جو اس بات کو مزید ایلابوریٹ کر دے گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، کہتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنی ضروریات زندگی، کھانا پینا سونا، اپنے معمولات کے بعد اپنی لائف کا 25%، ایک چوتھائی وقت آپ پر درود پڑھنے میں صرف کروں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت اچھی بات. حدیث کا خلاصہ ہے، تھوڑا بڑھا لو تو اور اچھا ہے. کہتے حضور 50% آپ اپنے وقت کو درود پاک میں صرف کروں گا. فرمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن اور بڑھا لو تو اچھا ہے. کہتے حضور اب 75% درود پاک میں ٹائم گزاروں گا. فرمایا اور بڑھا لو تو اچھا ہے. کہتے بس اب اپنے ضروریات کے بعد حضور سارا دن آپ پر درود پڑھتا رہوں گا. فرمایا اگر ایسا کرو گے تو تمہاری ساری مشکلوں کے لیے کافی ہوگا، تمہاری تمام ضروریات کے لیے کافی ہوگا. اٹ مینز یہ سولوشن ہے. ہم پریشان بھی ہوتے ہیں پھر بھی درود نہیں پڑھتے، ہم قرضے میں ہوتے ہیں درود نہیں پڑھتے، ہمارے کاروبار کی پرابلم آ جاتی ہے ہم درود نہیں پڑھتے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں ہم درود نہیں پڑھتے، حالانکہ سب کا علاج ہے.
سبحان اللہ. تو اب آج اس خوبصورت اجتماع میں آئے ہیں, یہ پہلے ریئلائزیشن لے کر جائیں کہ میں نے اب اپنی زندگی میں درود پاک کو بالکل ایسا شامل کر لینا ہے جیسے زندگی میں بہت ساری ضروری زندگی کی چیزیں شامل کی ہیں. پہلے تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں ایک اور جہت کی طرف بات کرنا چاہتا ہوں. فضیلت تو سن لی, مزہ بھی بہت آیا, سبحان اللہ بھی بڑی زور سے نکلا. درود پاک کل سے شامل ہوگا یا نہیں اس کی گارنٹی نہیں ہے. اچھا, ہم نے پہلے بھی کئی بار فضیلتیں سنی ہیں. دعوت اسلامی والے تو جب بیان کرتے ہیں پہلے درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہیں, اور جب سنتے ہیں ماشاءاللہ مزہ بھی بہت آتا ہے, لیکن ایک دو دن بعد پھر وہی پورا دن گزر جاتا ہے, درود پاک شامل نہیں ہوتا. میں نے بہت غور کیا, سچی بتا رہا ہوں, میں اپنے لیے غور کیا کہ یار بیان تو بڑے کرتا ہے, تیری زندگی میں کتنے درود ہیں, کتنے پڑھتا ہے روز درود پاک؟ دنیا کو کہتا ہے روز اتنے 100 درود پڑھو, ادھر پڑھو. میں نے بہت غور کیا کہ یار پڑھتا تو ہوں, لیکن جس کو کہنا کہ زندگی کا جزو لا ينفق بن جائے, ایسا زندگی کا حصہ بن جائے کہ اس کے بغیر زندگی نہ گزرے, تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اب دیکھیں, زندگی میں بہت ساری چیزیں آپ کی میری ایسی آئیں جو پہلے نہیں تھیں, مگر ہم نے اس کو زندگی کا حصہ بنایا. مثال کے طور پہ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ صحت مند رکھے, عافیت میں رکھے, لیکن کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے دوائی آ جاتی ہے. ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو جناب یہ پرابلم ہو گئی ہے, اب صبح دوپہر شام یہ دوائی پینی ہے آپ نے, اور حال میں پینی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ڈاکٹر کے سامنے یہ تو نہیں کہتے انشاءاللہ, اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر اگلے مہینے جاتے, کیا ہوا؟ بولا وہ نعرہ تو لگایا تھا, دوائی تو نہیں پینی. نہیں, فوراً پلان, ادھر نیت, فوراً پلان, باہر نکلتے ہی پہلے اس کا پرچہ لے کے جاتے ہیں میڈیکل اسٹور پہ, 1 مہینے کی دوائی دو. سٹارٹ شروع کیا نا, نیت کی اور پلاننگ شروع کی سسٹم میں لانے کے لیے. اب ذرا پوائنٹ سمجھیے گا, جو میں نے ریئلائز کیا آج آپ کو فارمولہ دے دیتا ہوں. اچھا, دوائی لی. اچھا, ہم جیسا آدمی جو بیزی ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ دوائی بھی تھوڑی زیادہ لیتا ہے. ایک پتہ رکھتا ہے آفس میں کہ یار دوپہر کے کھانے کے بعد آفس پہ ہوتا ہوں ادھر پیوں گا. ایک رکھتا ہے ادھر جدھر بیڈ روم میں بیڈ ہوتا ہے, اور بچوں کی والدہ کو بھی کہہ دیا, اب آفس والوں کو بھی کہہ دیا بھائی یاد سے مجھے دوائی پلا دینا. سسٹم بنایا نا. اب آپ کی دوائی نہیں چھوٹ رہی ہے, آپ کی دوائی تینوں ٹائم ہو رہی ہے, لنچ میں بھی کھا رہے ہیں, ناشتے میں بھی کھا رہے ہیں, رات کو بھی کھا رہے ہیں. کیسے آ گئی؟ لائف میں تو نہیں تھی, انوالو کیا آپ نے, پلان کیا. اب یہ زندگی کا ایسا حصہ بنی کہ آپ دوائی نہیں بھول رہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. میں چاہتا ہوں میں درود بھی کبھی نہ بھولوں, میں روز درود پڑھوں, کیونکہ مر جاؤں گا تھوڑے دنوں میں, تھوڑی تو دن رہ گئے لائف کے. اگر یہ پڑھ کر نہ گیا, یہ ذکر و درود زبان پر نہ رہے, تو یہ ساری نیکیاں برکتیں جو سنتا ہوں کیسے ملیں گی مجھے؟ اب سسٹم کیسے بنے گا؟ اب میں نے جو اپنے لیے بنایا وہ اچھی نیت سے بتا دیتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے اپنے ساتھ تسبیح رکھنا شروع کریں. تسبیح جو ہے نا, یہ زبان کی لگام ہے, یاد رکھیں. کوئی بھی تسبیح ہو آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. اچھا, تسبیح بھی ایک نہ لیں, آپ تسبیح لیں 3-4. ایک رکھیں اپنی گاڑی میں, ایک رکھیں اپنے بیڈ روم میں جہاں آپ لیٹتے نا اپنے ساتھ ادھر, ایک رکھیں اپنی آفس کی ٹیبل پر. یہ تسبیحاں آپ کو یاد دلائیں گی درود باقی ہے, ذکر باقی ہے. جدھر موقع ملے آپ کو کوئی کہنا یار 5 منٹ میں آتا ہوں, 5 منٹ میں موبائل نہ نکالیں اور براؤزنگ شروع نہ کر دیں, 5 منٹ میں نکالیں تسبیح اور آپ درود پڑھنا شروع کر دیں. وہ 5 منٹ میں بھر لیں, نہیں 10 منٹ میں آ جائے, مسئلہ نہیں, میرے 100 درود ہو جائیں گے. آپ کو انتظار مہنگا نہیں لگے گا, آپ کو ویٹنگ ٹائم بور نہیں کرے گا. آپ کو پتہ ہے اس نے انتظار کرایا, میرے نہ جانے کتنے گناہ معاف ہو چکے ہیں. ایک دوسرا فارمولہ. اچھا, کسی کو یہ نہ لگے میرا تسبیح کا کاروبار ہے, مولانا صاحب کنٹینر بک کر کے آئیں اور آج جناب سب کو 4 تسبیح کا کہہ رہے ہیں. میرا کوئی تسبیح کا کاروبار نہیں بھائی. میں جو اللہ جانتا ہے میری نیت کیا ہے, کہ میری اور آپ کی لائف میں درود پاک ایک ایسا جز بن جائے کہ میرا کوئی دن نہ گزرے کثرت سے درود پڑھے بغیر. اچھا, پھر دوسرا کام ایک اور کر لیں. تقریباً سارے لوگ واک کرتے ہیں, اچھی بات ہے, صحت کے لیے کرنی چاہیے. جب بھی واک کریں نا, جس طرح جوتے پہنے بغیر واک نہیں کرتے نا, آپ نے شوز رکھے ہوتے ہیں واک کے, آپ تسبیح ضرور لیں. کھڑے ہو جائیں, نہیں میری تسبیح کہاں ہے, تسبیح لا کے دو. آپ وداؤٹ تسبیح واک نہ کریں. آپ بلیو کریں آدھا گھنٹہ واک کرو گے انشاءاللہ 1000 درود پاک ہو جائیں گے. آپ اس پہ اور بھی وظائف شامل کر لیں. کلمہ پاک کی تسبیح ایک پڑھوں گا, ایک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لوں گا. استغفار 70 بار نبی پاک روزانہ پڑھا کرتے, میں انشاءاللہ 70 بار استغفار بھی پڑھ لوں گا. آپ اپنا پورا جس کو کہتے ہیں شیڈیول بنا سکتے ہیں, اور یقین کرو جس دن ذکر و اذکار دبا کے کیے ہوں گے نا, جس کو کہتے ہیں رچ کے, اس رات کو نیند بھی بڑی اچھی آتی ہے. ہاں, کہ اللہ کی رحمت سے ضائع نہیں کیا آج کا دن. آج اللہ کی رحمت سے میرے آقا کا بھی ذکر کیا, اللہ کا بھی ذکر میری زبان نے کیا. اگر یہ پلان, اس پلان کب بنے گا؟
جب اس کی اہمیت محسوس ہوگی. کہیں گے یار مولانا صاحب اتنے ساری باتیں باقی ہیں, پتہ نہیں کس موضوع کو لے کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, آپ کی مرضی, اگر آپ کو یہ نارمل اور آرڈنری بات لگتی ہے, ورنہ بلیو کریں ہمارے اسلاف اتنا ذکر کرتے تھے. بزرگان دین کی سیرت کو پڑھیں نا, ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, وہ ہر وقت ذکر الہی کرتے تھے. ایک بار کسی راستے سے گزرے, واپس آئے, پھر اس روڈ سے گزرے. کسی نے کہا حضرت ابھی تو گزر کے گئے تھے اس گلی سے. کہتے ہیں ہاں گزر تو گیا تھا, مگر گزرتے گزرتے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا. میں چاہتا ہوں میں زندگی میں جس سڑک سے گزروں, جس راستے سے گزروں, اس راستے کو, اس سڑک کو اللہ کے ذکر کا گواہ بنا کر جاؤں. یہ مائنڈ سیٹ تھا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے ولی ہیں, اولیاء کے سردار ہیں. کتنی نیکیاں تھیں ان کے پاس, ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, مگر اتنا اللہ کا ذکر کرتے, زبان سے اتنے ذکر الہی کرتے تھے کہ ایک بار آپ گئے کسی باربر شاپ پہ مونچھیں بنوانے, تو جو مونچھیں کاٹنے والا تھا کہتا حضرت تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں, آپ ذکر روک دیں, میں نے آپ کی مونچھیں کاٹنی, آپ کے ہونٹ کٹ جائیں گے. فرماتے تم اپنا کام کرو, میرے ہونٹوں پہ زخم لگتا ہے تو لگ جائے, میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا. اصل میں وہ لوگ یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ لائف جو ہے نا بہت تھوڑی ہے, جتنی نیکیاں کمانی ہے کما کے جائیں تاکہ ادھر آرام کریں. یہ آرام کا ٹائم نہیں ہے, یہ انجوائے کا ٹائم نہیں ہے. لائف دنیا جو ہے نا دار العمل ہے, جزا کا ٹائم, انعام کا ٹائم, سکون کا ٹائم, یہ آخرت کا ہے. بس کچھ لوگ سمجھ بیٹھے کہ یہی مزے کا ٹائم ہے, یہی عیش کرنے کا ٹائم ہے. یہاں جناب انجوائمنٹ میں لگ گئے, نہ نمازیں پڑھتے ہیں, نہ قرآن پڑھتے ہیں, نہ ذکر کرتے ہیں. ارے ادھر جمع کرو, ادھر مزہ آئے گا, ادھر نیکیاں کمانی ہو. کہتے ہیں نا سیزن لگا ہوا ہے. لوگ کاروباری لوگ کہتے ہیں یار ان دنوں میں ہمارا بڑا سیزن ہے, ہم بہت کام کرتے ہیں, سیزن کے بعد پھر ریسٹ کریں گے. جب تک میری آپ کی سانسیں باقی ہیں نا, نیکیوں کا سیزن لگا ہوا ہے. کر لو جتنی نیکیاں کرنی ہے, نوافل پڑھیں, درود پڑھیں, ذکر کریں, حرام کاموں سے بچیں, تاکہ جب قبر میں جائیں نا, آپ کو پتہ ہے کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جب وہ قبر میں جائیں گے تو ان کو فرشتوں کی طرف سے کیا ندا دی جائے گی, انعام پتہ ہے کیا دیا جائے گا؟ نم کا نومت العروس, سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے. قبر کے اندر ایسے سکون سے سو جا, بے فکر ہو کر, کیونکہ اب اللہ اس سے راضی ہے. وہ ایسی زندگی گزار کر آیا ہے, تو اللہ کرے میں اور آپ ایسی زندگی گزاریں. بزرگوں کا ایک قول ہے, کاش دل میں اتر جائے, کہ زمین کے اوپر کام, زمین کے اندر آرام. اللہ زمین کے اوپر ایسا کام لے لے کہ جب زمین کے اندر جائیں نا تو وہاں آرام کریں. ادھر مار پڑی تو کدھر جائیں گے؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. نیت کرتے ہیں اب روز درود کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں. اب ذکر و درود انشاءاللہ زبان پر جاری رہے گا, محبت کے ساتھ با آواز بلند ایک بار اور صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جس موضوع پر میں نے چند مدنی پھول پیش کرنے ہیں, دنیا میں جب ہمیں کوئی مشکل درپیش آتی ہے, کوئی ڈیفیکلٹ ڈے آتا ہے, کسی جگہ جانے کا پلان بنتا ہے, تو ہم اس کی پریپریشن کرتے ہیں, اس کی معلومات لیتے ہیں کہ یار میں فلاں ملک میں جا رہا ہوں, بتاؤ موسم کیسا ہوگا, اچھا وہاں کرنسی کون سی چلتی ہے, کوئی جان پہچان والا بندہ ہو تو ذرا اس کا نمبر بھی دے دو, کوئی مصیبت آ جائے تو رابطہ رہے گا. دو چار لوگوں سے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں یار فلاں جگہ جانا ہے. اچھا اسی طرح پاکستان میں بھی رہ رہے ہیں, لیکن کوئی انٹرویو آ گیا, کوئی کسی بڑی آفس میں جانا ہے, کسی بڑے بندے کے پاس جانا ہے, تو بندہ ادھر بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار کس طرح معلومات کر لوں کہ کیا پوچھیں گے, کیا سوال ہوگا. ہم ہر ڈیفیکلٹی سے پہلے پریپریشن کرتے ہیں, یہ ہماری ایک سائیکی ہے انسان کی. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ایسا ڈیفیکلٹ ڈے, ایک ایسا مشکل دن جو ہم سب نے فیس کرنا ہے, اور اس سے زیادہ مشکل دن کوئی اور نہیں ہے کائنات میں, اس سے زیادہ ڈیفیکلٹ ڈے کوئی اور نہیں ہے. لیکن لگتا ایسا ہے کہ پریپریشن تو دور کی بات ہے, اس کا ذکر بھی کوئی نہیں کرتا, سوچتا بھی نہیں کہ یار وہ دن آنے والا ہے. وہ دن ہم سب نے فیس کرنا ہے, اور اس دن کو ریمیمبرنس کے لیے, اس دن کو بار بار ریکال کرنے کے لیے کیا شاندار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا. قرآن پاک جا بجا میں اس دن کی یاد دلاتا ہے. لیکن بالخصوص اگر نماز کو دیکھیں, جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بار بار کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا. کتنا شاندار ایک گویا ریکال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. ہر روز پڑھ رہے ہیں. روزے جزا کا مالک ہے اللہ. کیا ہے؟ روزے جزا کا مالک. یہ روزے جزا کیا ہے؟ ڈے آف ججمنٹ, فیصلے کا دن. یہ دن ہے قیامت کا. ہم روز یاد کر رہے ہیں سورہ فاتحہ میں, مگر سوچتے نہیں
کہ اس دن ہوگا کیا، میں نے کیا تیاری کی ہے اس دن. اتنا ڈیفیکلٹ ڈے. ادھر تو کوئی سورس بھی چل جاتی ہے نا، یار فلاں جگہ جا رہا ہوں ایک کال کر دینا، بلکہ ایسا کرو یار تم میرے ساتھ ہی چل دو، آپ کی بڑی اچھی سلام دعا، آپ بھی آ جاؤ. کوئی ساتھ دینے والا جس دن نہیں ہوگا، میں اکیلا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، اور میرے سامنے ڈیفیکلٹیز اور پہاڑ کتنے بڑے بڑے ہیں بعد میں بتاؤں گا. اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ سوائے ایک ہستی کے کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. لیکن ذرا پہلے قرآن کا ایک مختصر جائزہ لیتے ہیں کہ قرآن نے کیسا شاندار اسلوب اختیار کیا، بار بار ہمیں سمجھایا، بار بار ہمیں بتایا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ قارعہ، یہ 30ویں پارے کی سورت ہے، اور قارعہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ قیامت ہی کا ایک نام ہے، another name of قیامہ. اور آپ ذرا دیکھیں کہ مختصر سی صورت میں ایک سینیریو بھی بتایا اور تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے یہ بھی بتا دیا. اور قرآن پاک کا ایک بڑا شاندار اسلوب ہے، جب کسی چیز پر توجہ دلانی ہوتی ہے، ایمفسائز کرنا ہوتا ہے، تو اس کو پہلے سوالیہ طور پہ قرآن بیان کرتا ہے، پھر خود قرآن ہی اس کا جواب دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کہتا ہے القارعۃ ما القارعہ، دل دہلانے والی. اور تم نے کیا جانا کیا ہے دل دہلانے والی؟ فرماتا ہے القارعۃ ما القارعہ، دل دہلانے والی. کیا ہے وہ دہلانے والی؟ another question وما ادراک ما القارعہ، اور تم نے کیا جانا کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ قرآن ہی ہم سے سوال کر رہا ہے، تاکہ اب دیکھیں میں یہ سوال بھی کر رہا ہوں، میں ترجمہ بھی کر رہا ہوں، تو آپ سب کی توجہ کیچ ہو رہی ہے. اور کیا خوبصورت انداز ہے کہ پہلے توجہ لی جاتی ہے پھر اسے بیان کیا جاتا ہے تاکہ مزید دل میں بات اتر جائے. آپ نے سورہ قدر میں بھی یہ اسلوب دیکھا ہوگا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. پھر قرآن نے جواب دیا کہ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. پہلے کوسچن دین آنسر. اب چونکہ ایک اہم بات کی جا رہی ہے، ریئلائزیشن کروائی جا رہی ہے، تو القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، تم نے کیا جانا کیا ہے دل دہلانے والی؟ اب قرآن بتا رہا ہے کہ وہ کیا ہے، اس دن کیا ہوگا. فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. فرمایا اس دن آدمی ایسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے. آپ نے بارش میں دیکھا ہوگا لائٹ کے گرد پتنگے گھوم رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کوئی ڈائمنشن نہیں ہوتی، کوئی گر رہا ہوتا ہے. جس طرح بدحواس پتنگے ہوتے ہیں نا، اس طرح لوگ بدحواس ہوں گے. نوبڈی، کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے، اتنی دہشت ہوگی، اتنا خوف ہوگا. پھر آگے فرمایا یہ تو بندوں کا حال ہے نا. ماؤنٹینز، رینج آف ماؤنٹینز ہیں، کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں. ہم جب پہاڑ کے سامنے جاتے ہیں، کبھی آپ ماؤنٹین ایریا میں گئے ہوں گے، اپنی اوقات اتنی سی لگتی ہے، یار میں کتنا اور یہ کتنا بڑا، اللہ کی شان، کتنی طاقت ہوگی اس میں، کتنے معدنیات، کبھی لاوا نکل رہا ہوتا ہے، کبھی پیٹرول نکل رہا ہوتا ہے، کبھی ماربل کے پہاڑ، اتنے بڑے بڑے پہاڑ سالوں سے توڑ رہے ختم ہی نہیں ہو رہے. مگر یہ سارے پہاڑ کیا ہو جائیں گے؟ قرآن کہتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، آدمی ہوں گے پھیلے پتنگے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. کبھی آپ نے دیکھا وہ رضائی بنانے والا اون کی رضائی بناتا ہے، ڈنڈا مارتا ہے اس میں تو اون اڑ رہی ہوتی ہے. فرمایا جیسے اون دھنکی ہوئی اون ہوتی ہے نا، اون جس طرح اڑتی ہے ایسے یہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کیسا دن ہوگا. یعنی اب آپ کو پہلے اس دن کا سینیریو بتایا کہ اتنا خوفناک دن ہوگا. اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اب فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. قرآن کہتا ہے جس کی تولیں اسکیل پہ وزن نیکیوں کا بھاری ہو گیا نا، وہ بڑے مزے میں ہوگا، وہ چین میں ہوگا، وہ عیش میں ہوگا. لیکن دوسری سائڈ کیا ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جس کی تولیں کم پڑ گئیں تو فرمایا وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہوگا. یعنی بڑی، جس کو کہیں کہ ڈاؤن، بہت نیچے چلا جائے گا، برباد ہو جائے گا. لیکن وہ کیا ہے؟ پھر اب قرآن پھر وہی انداز وما ادراک ما ہی، تم نے کیا جانا وہ کیا ہے نیچا دکھانے والی. اب خود آنسر دے رہا ہے قرآن، نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، شعلے مارتی ہوئی. دیٹ از ڈے آف ججمنٹ. ود ان فیو آیاتس ایک ہی صورت میں سینیریو بھی بتایا اور ہونا کیا ہے وہ بتایا، رزلٹ کیا آئے گا وہ بھی بتا دیا. یہ قرآن ایک جگہ نہیں، اتنی آیتیں میں بیان کرتا جاؤں کہ بندہ حیران ہو جائے. سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، ایک ایسا زلزلہ آئے گا زمین تھر تھر آئے گی
اور کیسی تھر تھر آئے گی؟ وہ اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی، جو کچھ زمین میں ہے مردے بھی باہر آ جائیں گے، خزانے بھی باہر آ جائیں گے. ایسا زلزلہ ہوگا، ایسا ارتھ کویک ہوگا. مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وقال الانسان ما لها، اور آدمی کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا، یہ اتنا کیوں ہل رہی ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها، فرمایا اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی. آج بندہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے میں گڑبڑ کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا نا، دروازہ بند کر دو، لائٹ آف کر دو، فلاں ملک چلتے ہیں، فلاں شہر جاتے ہیں، اپنے وطن میں لوگ جاننے والے ہیں، ادھر تو کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ زمین گواہی دے گی، قرآن کہتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا نا کہ ایک بزرگ کا سٹائل تھا کہ جدھر سے گزرتے تھے ذکر کرتے ہوئے تاکہ وہ زمین میری گواہی دے. میں ایک مشورہ بھی دوں گا، جو ٹریولرز ہیں نا، گھومتے پھرتے رہتے ہیں، بزنس ٹرپ پہ جاتے ہیں، ویسے ہی بڑے ٹورزم کے شوقین ہیں، آپ جدھر جایا کرو نا لالچ کر کے ادھر نماز پڑھا کرو کہ یار 2 رکعت ادھر بھی پڑھ لوں. اچھا ادھر گیا ہوں کسی بزنس میٹنگ میں، کسی ملک میں، کسی شہر میں، ذرا رکو یار وضو کر لوں، ٹائم ہے، ایک نماز ادھر پڑھ لوں. اس جگہوں کو اپنے سجدوں کے گواہ بناؤ، اپنے ذکر کی گواہ بناؤ. زمین کے بہت سارے حصے تمہاری نیکیوں کے گواہ ہونے چاہیے. انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی زمین کے بہت سارے حصے گناہوں کے گواہ ہیں. یہ زمین اللہ کرے میری اور آپ کی یہ گواہی دے. انشاءاللہ یہ جو زین بھائی کا گھر ہے، ان کا گارڈن یہ گواہی دے گا کہ مولا یہ سب جمع ہوئے تھے اور یہاں تیرا ذکر کیا تھا، تیرے حبیب کا ذکر کیا تھا. اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں اور تجھ سے محبت کر رہے تھے. یہ ہم سب نے سوچنا ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کے ایسے بھی جناب حصے ہیں زندگی کے، ایسے گناہ ہیں کہ جو جہاں جاتے ہیں گناہ کرتے ہیں. وہ غور کرے وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے. کوئی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، زمین گواہی دے گی. اللہ کرے کہ ہم گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے والے بن جائیں. آگے قرآن کہتا ہے ایسی صورت کی جو آخری آیتیں ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی وہ دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ بھر بھی گناہ کیا وہ دیکھے گا. آج بندہ کہتا ہے تھوڑی سی تو بات ہے یار، کون دیکھ رہا ہے؟ چلتا ہے ہماری مارکیٹ میں تھوڑا بہت جھوٹ بولنا چلتا ہے، اب فیملی ہے یار، فیملی میں تھوڑا بہت چلتا ہے، بچوں کی خوشی میں چلتا ہے. نہیں جناب، ذرہ بھر گناہ بھی دکھایا جائے گا. چھوٹی چھوٹی نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں لوگ، نفل ہی ہے نا، صدقہ ہی تو ہے، فرض تو نہیں ہے. اللہ کے بندوں موقع ملے تو نیکیاں کرتے جاؤ، کیونکہ یہ ذرہ ذرہ نیکیاں بھی تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں. اور کیا معلوم، جب ذرا غور کریں کہ درود پاک کی جو میں تھوڑی دیر پہلے اہمیت بیان کر رہا تھا، ذکر و اذکار کی بات کر رہا تھا، ذرا امیجن کرتے ہیں ایک بندہ ہے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا اور اسکیل لگایا گیا. ٹھیک ہے، اب نیکیوں کا پلڑا بھی ہے، گناہوں کا پلڑا بھی ہے، اور فقط ایک نیکی کم پڑ گئی. اب وہ کتنی حسرت کرے گا کہ کاش میں درود پڑھ لیتا، 2 رکعت نفل پڑھنے کا موقع ملا تھا پڑھ لیتا، یار میں صدقہ دینے کا روز موقع ملتا تھا، ایک صدقہ دیتا میرا یہ پلڑا بھاری ہو جانا تھا. اور آپ کو معلوم ہے وہ ایک نیکی کے لیے بندہ بالکل ڈھونڈے گا لوگوں کو، دوست یار رشتہ دار، ایون ماں باپ کے پاس جائے گا. ماں باپ بھی اسے مدد نہیں کرے گی، بلکہ ماں آئے گی بیٹے کے پاس کہ بیٹا میرا ایک گناہ لے لے. بیٹا کہے گا ماں میں آج تیری مدد نہیں کر سکتا. اتنا ڈیفیکلٹ ڈے ہے جب کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہ ہوگا. اگر آپ اس قیامت کے دن کو پراپرلی سمجھنا چاہتے ہیں نا، یہ تو میں نے آپ کو 2 صورتیں سنائی ہیں، آپ سورہ انشقاق پڑھیں، سورہ عما یتساءلون 30ویں پارے کو تو پورا پڑھ لیں. آپ کہاں کہاں کس کس انداز میں. اللہ اکبر. ایک آیت اور سنا دیتا ہوں پھر اپنے موضوع کو کنٹینیو کرتا ہوں. اور سورہ انشقاق میں اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. آئے ہائے ہائے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کے ساتھ نہیں چلے گا، کوئی کسی کا ہاتھ نہیں پکڑے گا. بندہ کہتا ہے ادھر بڑے ساتھی ہیں، بڑی سورس ہے، ایک فون کرنے کی دیر ہے، میرا کام یوں ہوتا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. قرآن کہتا ہے جس دن کوئی جان کسی کو جان کا کوئی اختیار نہ رکھے گی تو پھر آرڈر کس کا چلے گا؟ والامر یومئذ للہ. اس دن فقط اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا آرڈر ہوگا. سوچو اس دن کے بارے میں. اکیلے ہوں گے، میں اکیلا ہوں گا، آپ اکیلے ہوں گے، کوئی ساتھ نہیں ہوگا. اب میرے اعمال ایسے ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاؤں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، جو لائیو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر اور ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ قیامت طاری کیسے ہوگی، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں. بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے لکھی، انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اس کا پہلا حصہ، اس میں قیامت کا باب آپ پڑھیں گے نا، آپ کو ایسا لگے گا آپ کی آنکھوں کے سامنے گویا ایک ویڈیو چل رہی ہے.
قیامت کیسے طاری ہوگی، کیا کیا ہوگا، وہ آپ نے تحریر کیا. میں اسی میں سے چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو جب 40 برس گزر جائیں گے، ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی، اور جب یہ ہوا مسلمانوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی تو دنیا سے سارے مسلمان چلے جائیں گے، اور اس کے بعد دنیا میں کافر ہی کافر رہ جائیں گے، اور قیامت جو ہے وہ کافروں پر ہی طاری ہوگی. اچھا، یہ بھی جب میں نے حدیث پڑھی تھی، کئی بار پڑھی تھی، تو بے شک یقین ہے ہمارا حدیث پر، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ہوا سے لوگ مر جائیں گے، صرف ہوا چلے گی اور لوگ چلے جائیں گے. اللہ اکبر، اس کرونا وائرس نے ساری دنیا کو بتا دیا ہے کہ میرا رب چاہے تو نہ نظر آنے والے وائرس سے دنیا کو لاک کر سکتا ہے. کئی بزنس ایسے تھے جس کے بارے میں لوگ باتیں کرتے تھے کہ یار یہ بزنس تو بند ہو ہی نہیں سکتا، یہ کاروبار ختم ہی نہیں ہو سکتا. ایئرپورٹ بند کیسے ہوگا جناب؟ ایئرپورٹ پہ دکان لے لو، 24 گھنٹے چلے گی، نہ رات ہوتی ہے نہ ادھر دن ہوتا ہے، سورج ڈوبتا ہی نہیں، ہر وقت دن ہوتا ہے. لوگوں نے یہ کام کیے. انٹرنیٹ جناب، مکے مدینے میں لوگ کہتے تھے بھئی ادھر تو کاروبار ٹھنڈا ہو ہی نہیں سکتا، اتنی ہوٹلیں ہیں، حاجی بڑھتے ہی جائیں گے، جناب کھجوریں بکنی ہیں تو جناب ہوٹلیں بکنی ہیں تو گاڑیاں چلتی رہیں گی. واٹ ایور امیجنیشن تھے دنیا میں لوگوں کے، مگر اللہ نے بتا دیا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہ جب چاہے اس پوری دنیا کو لاک کر سکتا ہے. نظر نہیں آیا یہ وائرس کسی کو، مگر ساری دنیا لاک ہے. پاکستان والوں تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہوا کیا ہے. اللہ نے وہ خاص کرم کیا ہے ہمارے وطن پر، جو دنیا کو دیکھ رہے ہیں، جن کی نظر ہے، جن کے رابطے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ پوری دنیا اس وقت پریشان ہے. لاک ڈاؤن ہے دنیا، دوبارہ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے. اللہ ہمارے وطن کو بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو بچائے رکھے. ایک باریک سا اشارہ دے کے نکل جاتا ہوں. اب ذرا دنیا کا نقشہ کھولنا اور کرونا وائرس کی موجودہ اور پچھلی صورتحال دیکھنا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے مسلمانوں پر خاص کرم کیا ہوا ہے. جدھر جدھر مسلمان ہیں سارے چین میں اللہ کی رحمت سے. ہاں یہ دیکھ لیں، اور یہ اللہ کی شان ہے. پچھلے دنوں میری امریکہ بات ہو رہی تھی، وہاں کے جو بہت بڑے ڈاکٹر تھے مسلمان ہیں، تو ان سے بات ہو رہی تھی. کہہ رہے ہمارے یہاں باقاعدہ ایک سیمینار ہوا، ایک میٹنگ کال ہوئی کہ پاکستان کو اسٹڈی کریں. 22 کروڑ کا ملک ہے، ان کے پاس میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں، صفائی ستھرائی کا یہ حال ہے، اور جناب وہ لوگ بغیر ماسک لگائے گھوم رہے ہیں. ادھر کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ہاسپٹل میں جگہ نہیں. کہتے سارے غیر مسلم ڈاکٹر تھے. میں نے کہا وجہ کوئی اور نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ اذانیں دینے والے ہیں، وہ وضو کرنے والے ہیں، وہ اولیاء کو ماننے والے ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج نہیں، انشاءاللہ تاریخ بتائے گی. 2020 پر کتابیں لکھی جائیں گی. 2020 اتنا جلدی دنیا نہیں بھولے گی. اس پر بڑی ریسرچ ہونی ہے اور اگلے کئی سو سال تک ہونی ہے. اور دنیا نے اس بات کو پھر جا کے ماننا ہے کہ جناب اسلام تھا جو مسلمانوں کو بچا گیا. اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں. اولیاء کا فیضان پاکستان پر ہے. اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو. جب سے لاک ڈاؤن لگا ہے وہ دن ہے، آج کا دن ہے، روزانہ مدنی چینل پر اذان ہو رہی ہے. اب تک اذان کا سلسلہ ہے. اللہ کے ولی نے کہا اذان دینا یہ بلائیں ٹالے گا. یقین ہو تو رب کریم غیب سے مدد اتارتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، احتیاط بالکل کرنی چاہیے. مگر میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے رب نے اس کائنات کو بتایا ہے کہ اس کی قدرت کا نظارہ کیا ہے. ہوا چلے گی قیامت سے پہلے بھی. اگر یہی کرونا سانس کے ذریعے آتا تو، اگر ہوا میں ہوتا تو پھر وہی ہو جاتا، جو سونگتا وہ جاتا. اگر یہی اسی وائرس کو فضا میں صرف آ جاتا یہ، تو میرے رب کے لیے تو کچھ مطلب ناممکن نہیں ہے نا. بہرحال ہوا چلے گی، مسلمان سارے دنیا سے چلے جائیں گے، اب صرف کافر ہوں گے، اور اب ان پر قیامت طاری ہوگی. حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا سور پھونکنے کے لیے. مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے اتنی ڈیٹیل سے لکھا ہے کہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے منظر آ جاتا. فرماتے ہیں کوئی دیوار پہ لیپی لگا رہا ہوگا، کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی اپنے گھر کا کام کر رہا ہوگا، اور اس دوران یکا یک ایک آواز سنائی دے گی. سب لوگ کان لگائیں گے کہ یہ کیسی آواز ہے. ہلکی سی آواز ہوگی اور دفعتاً یہ آواز تیز ہوتی جائے گی. حضرت اسرافیل جو سور پھونکیں گے نا، وہ آواز تیز ہوتی جائے گی اور تیز ہوتی جائے گی اور تیز ہوتی جائے گی، اور اتنی تیز ہو جائے گی کہ اب سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور آخرکار سب دنیا سے چلے جائیں گے. حضرت اسرافیل بھی چلے جائیں گے، سور بھی فنا ہو جائے گی، دنیا میں کوئی نہیں بچے گا، جنوں انس فرشتے سب فنا ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اب اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت اللہ کریم عز و جل کی طرف سے ایک اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے جبارین؟ کہاں ہے متکبرین؟ کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے تھے میرے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا؟ لمن الملک اليوم. مگر احادیث میں الفاظ ہیں، کوئی جواب دینے والا ہوگا تو جواب دے گا نا.
اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جواب عطا فرمائے گا، للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ پھر جب تک اللہ چاہے گا، یہ پھر دنیا میں صرف اللہ ہی ہوگا، پھر اس کے بعد اب پھر دوبارہ سور کو پیدا کیا جائے گا، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کیا جائے گا، اور پھر سور پھونکی جائے گی۔ اب سب لوگ اہل محشر اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ ترتیب پتہ ہے کیا ہوگی؟ سب سے پہلے میرے آقا علیہ السلام قبر منور سے نکلیں گے، روضہ انور سے، مدینہ منورہ سے۔ اور سنو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق کی شان دیکھو کہ نبی پاک کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے یہ بھی محشر کی طرف آئیں گے۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام صحابہ کے پاس آئے، اور حیات طیبہ میں دائیں ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ ہے، اور تشریف لائے، فرمایا دیکھ لو جیسے آج آئے ہیں محشر کے دن بھی ایسے ہی آئیں گے۔ پھر اہل بقیع، اہل معالی، جنت المالا، اہل بقیع، اور یہ سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ ملک شام کی سرزمین پر یہ میدان سجایا جائے گا، سب لوگ محشر کے میدان میں پہنچیں گے۔ زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1.25 میل پر ہوگا۔ پہلے اتنا پسینہ لوگوں کو بہے گا، کتابوں میں لکھا ہے کہ زمین جذب کرے گی 70 ہاتھ، 70 یارڈز پسینہ جذب ہو جائے گا۔ اب زمین میں بھی جذب کرنے کی طاقت نہ رہے گی، پھر وہ پسینہ اوپر آئے گا۔ جیسے جیسے گناہ ہوں گے، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، سارے لوگ پریشان۔ آدھا دن قیامت کا انتظار میں گزرے گا۔ آج کسی کو دھوپ میں 5 منٹ کھڑا کرو نا، میں آ رہا ہوں، تو 5 منٹ میں بندہ پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے۔ دھوپ میں 5 منٹ بھی نہیں کھڑے رہ سکتے، ایسی دھوپ، ایسی پیاس، اور 50% آف دا ڈے صرف انتظار میں گزر جائے گا۔ اب محشر میں لوگ جب پریشان حال ہو جائیں گے نا، اب آپس میں مشورہ کریں گے کہ بھائی کسی کے پاس تو چلو، کچھ حساب کتاب بھی شروع کراؤ۔ یعنی لوگ اتنے تنگ آ گئے ہوں گے کہ کچھ لوگ کہیں گے بے شک حساب کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے، مگر حساب تو شروع کیا جائے۔ اس قدر فرسٹریٹ۔ اب اس کے بعد اہل محشر کہیں گے کہ حضرت آدم کے پاس چلتے ہیں۔ سب گھومتے گھومتے ڈھونڈیں گے حضرت آدم علیہ السلام کو، کہیں گے آپ ابو البشر ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا مرتبہ دیا، آپ صفی اللہ ہیں، آپ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے رہے ہیں، حضور آج ہماری مدد کیجیے، آج ہمارا حال دیکھیے، ہم آپ کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج مجھے خود اپنی فکر ہے، آج اللہ نے جیسا غضب کیا ایسا پہلے کبھی نہیں کیا، کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری۔ اہل محشر حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ بھی مدد نہیں کریں گے، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ بھی مدد نہیں کریں گے۔ اس کے بعد وہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے میں تمہاری آج مدد نہیں کر سکتا۔ کہیں گے پھر آپ ہی تو بتائیں جائیں کس کے پاس؟ تو وہ کہیں گے کہ آج ان کے پاس جاؤ جن کے ہاتھ پر فتح کا باب ہے، جو شافع روز محشر ہیں، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، وہ اللہ کے حبیب ہیں، خاتم النبیین ہیں، وہی تمہاری مدد کریں گے۔ اب یہ سارے محشر کے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئیں گے، بڑی امید کے پاس آئیں گے، فریاد کریں گے حضور ہمارا حال دیکھیں، ہماری کیفیت دیکھیں، ہم آپ کے امتی۔ نبی پاک علیہ السلام یہ نہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میرے آقا فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم، آؤ میرے غلاموں میں آج اسی دن کے لیے ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب ذرا میں محشر کی اس پورے سینیریو کو یہاں روکتا ہوں، اور ایک سوال کریٹ ہوتا ہے، یہ ساری باتیں تو حدیث میں ہمیں پتہ چل گئی ہیں، تو ہم قیامت کے دن نہیں جائیں گے حضرت آدم کے پاس؟ کیوں جائیں حضرت ابراہیم کے پاس؟ کیوں جائیں حضرت نوح کے پاس؟ ہم ڈائریکٹ نبی پاک کے پاس چلے جائیں گے۔ کتابوں میں لکھا، نبی پاک نے صحابہ کو بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ علماء کہتے ہیں معلوم بے شک ہو گیا ہے، مگر قیامت کے دن سب بھلا دیا جائے گا، یہ سب کچھ ہوگا، یہ سب کچھ اہل محشر کریں گے۔ تو کیوں کریں گے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کے پیچھے بھی بڑا کمال کا جواب ہے، اور جب بھی ذہن میں کوئی گتھی الجھ جائے نا، تو بریلی کے تاجدار بڑی آسانی سے سلجھا دیتے ہیں۔ چلو چلتے ہیں اعلیٰ حضرت کے دربار میں کہ آپ بتائیں یہ امت کو پھرایا کیوں جائے گا، یہ سارا محشر کیوں تلاش کرے گا، پہلے ایک نبی کے پاس پھر دوسرے کے پاس۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہی
کہیں بھی بنی؟ سب کے پاس گئے نا، حضرت آدم کے پاس بھی گئے، حضرت نوح کے پاس بھی گئے، حضرت ابراہیم کے پاس بھی گئے، حضرت موسیٰ کے پاس، کہیں بات بنی نہیں بنی؟ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی؟ یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے پھرانا تھا، ساری دنیا کو بتانا تھا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، آقا دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ساری کائنات کو یہ منظر دکھانا ہے۔ جناب ایک اور لاجیکلی کوسچن کریٹ ہوتا ہے، قبر سے اٹھتے ہاتھ میں رپورٹ کارڈ پکڑا دیا جاتا، تم جو ہے مجرم ہو، جہنم میں جاؤ، تم جناب سعادت مند ہو، مقبول ہو، جنت میں جاؤ، اپنے اپنے راستے چلے جاتے۔ اتنا بڑا میدان محشر سجانا، ساری دنیا کو جمع کرنا، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ عشق کا جواب سن لو، کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ There is only one reason to create that huge day of judgment۔ ایک ہی وجہ ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ دیکھیں نا، مسلمان تو ایک لمیٹڈ ہے نا، بہت سارے اس وقت بھی دنیا میں لوگ ہیں، بلکہ زیادہ وہ لوگ ہیں جو نبی پاک کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، اور ایسے ساری دنیا میں زیادہ ہی ہوں گے۔ جب قیامت طاری ہوگی، اگر خربوں لوگ ہوں گے تو اس میں بہت بڑی تعداد وہ ہوگی جو غیر مسلموں کی ہوگی، ساری زندگی اللہ سے دور رہے، اللہ کے نبی سے دور رہے۔ انہیں ایک دن تو بتانا ہے نا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اللہ کے حبیب کا مرتبہ کیا ہے۔ سنو، کتابوں میں لکھا، علماء کہتے ہیں محشر کے دن جتنے غیر مسلم ہیں سب ایمان لے آئیں گے، سب مانیں گے ہاں یہ ہم مانتے ہیں اللہ کے نبی ہیں، آج ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہے، اور جو یہ کہتے تھے وہ ٹھیک ہے، مگر اس دن ان کا ماننا جو ہے وہ قبول نہ کیا جائے گا۔ تمہیں مبارک ہو، تم نے آج مانا ہے، کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ادھر تو سارے مان جائیں گے، مگر ادھر کا ماننا نہ ماننا ہوگا۔ بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب کیا ہوگا؟ نبی پاک سجدہ فرمائیں گے۔ وہ کیسا سجدہ ہوگا؟ اللہ کا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار دیکھیں، رحمت الہی دیکھیں۔ نبی پاک جب سجدے میں جائیں گے نا، اور جب اس سجدے میں نبی پاک طویل سجدہ کریں گے تو نبی پاک سے کہا کیا جائے گا؟ کتنے خوبصورت، کتنے محبت بھرے الفاظ ہیں۔ یا محمد ارفع راسک، اے حبیب اپنا سر اٹھاؤ، وقل تسمع، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، وصل تعطا، سوال کرو پورا کیا جائے گا، وشفا تشفا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اب نبی پاک کے کمالات کا ظہور ہوگا۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی غم خاری نظر آئے گی۔ کیا حال ہوگا؟ سنو، ایک صحابی رسول نبی پاک کے پاس آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دنیا میں جب جی گھبراتا ہے حضور ہم آپ کے پاس آ کر آپ کا دیدار کرتے ہیں، دل کو چین پڑ جاتا ہے۔ قیامت کے دن تو بڑا رش ہوگا، حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، آپ کے گرد صدیقین ہوں گے، انبیاء ہوں گے، یا رسول اللہ وہاں ہم آپ کو کیسے تلاش کریں گے اور آپ کے پاس کیسے آئیں گے؟ میں کدھر ڈھونڈوں آپ کو؟ سنو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایڈریس نہ دیا کہ قیامت میں ایک سب سے بڑا محل ہوگا، سب سے بڑا نورانی محل ہوگا، وہ میرا ہوگا کیونکہ میں خاتم المرسلین ہوں۔ نہیں، میرے آقا فرماتے مجھے تلاش کرنا ہو تو حوض کوثر پر آ جانا، اپنے پیاسے امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلا رہا ہوں گا۔ اچھا دیکھو وہاں نہ پاؤں، وہ کہتے حضور اگر وہاں نہ ملے تو پھر کہاں آؤں؟ فرمایا ایسا کرنا، پل صراط پر آ جانا، رب سلم امتی کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اپنے گناہگار امتیوں کو پل سے پار لگا رہا ہوں گا۔ کہ حضور اگر پل صراط پر نہ پاؤں پھر کدھر آؤں؟ کہتے ہیں فرماتے پھر ایسا کرنا، میزان پر آ جانا، میرے گناہگار امتیوں کے گناہوں والا پلڑا بھاری ہوگا، اپنے کرم سے ان کی نیکیوں کے پلڑے بھاری کر رہا ہوں گا۔ یا رسول اللہ اگر ادھر نہ پاؤں، فرماتے ہیں ان تین مقامات کے علاوہ تم مجھے کہیں اور نہ پاؤ گے، بس میرے یہی کام ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن انبیاء کو نور کے ممبر دیے جائیں گے، میں اس وقت تک اپنے ممبر پر نہ بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ ایسے آقا،
ایسے کریم آقا، ایسے محبت امت سے فرمانے والے آقا. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ سارے نبیوں کی دعائیں ساری قبول ہوتی ہیں، مگر ایک دعا ہر نبی کو دی گئی ہے جو سب سے زیادہ اسپیشل ہے، جو مانگنا ہے مانگو. فرمایا سب نبیوں نے دنیا میں مانگ لی ہے، میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے قیامت کے دن کے لیے بچا کے رکھی ہے. اے گناہ گارو، وہ تم سے اتنا پیار کرتے ہیں، وہ تم سے اتنی محبت کرتے ہیں. فرمایا وہ دعا میں نے قیامت کے دن کے لیے بچا رکھی ہے. ایک اور حدیث پاک جس کا مضمون ہے، نبی پاک فرماتے مجھے آپشن دیا گیا کہ میری 50% امت بخش دی جائے یا شفاعت لے لو. کہتے ہیں میں نے شفاعت رب سے لے لی ہے کیونکہ یہ اس سے بھی زیادہ برکت والی ہے. ایسے میرے آقا ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت کے برادر مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا کہ وہ جگہ تو کیسی ہوگی کہ ماں بھی نہیں پہچانے گی، والد بھی نہیں پہچانے گا، مگر آقا امتی کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ فرماتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے. ماں سے بچہ بچھڑ جائے کیسی تلاش کرتی ہے؟ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا. نبی پاک کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی مگر ہماری ٹینشن ہوگی، اور ان فکروں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گویا فکر مند ہوگے. کہتے حال یہ ہوگا ہزار جان فدا، نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. نبی پاک کو کون کہیں پکارے گا؟ آقا اس کی طرف، پھر اس کی طرف، کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا. ہر طرف سے نبی پاک کی صدا لگ رہی ہوگی. ذرا سنو تو صحیح، اتنے دور دور مقام ہیں، آقا سب جگہ کیسے نظر آئیں گے؟ کیا خوب لکھتے ہیں، فرماتے مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا. ارے اس دن پتا چلے گا میرے آقا کا کمال کیسا ہے. کیا خوبصورت بات لکھی. میں ایک شعر سنانے جا رہا ہوں، جو سمجھ جائیں گے ان کی طبیعت ہری بھری ہو جائے گی اور احساس ہوگا کہ خاندان اعلیٰ حضرت کا کمال کیسا ہے. کہتے ہیں گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا. نبی پاک کی جب مہربانی ہوگی نا غلام پر، گناہ گار کی شفاعت کریں گے. اب ذرا جملہ سنیے گا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا. شاعری کی دنیا کا شاہکار ہے. میں اس پر پورا بیان کر سکتا ہوں، اشارہ دے کر چلا جاؤں گا، لطف اٹھائیے گا اس شعر کا. 4 بار کیا یوز کیا ہے، کی کاف یا الف، ٹھیک ہے نا. 4 بار کیا یوز کیا ہے، چاروں بار معنی الگ ہے. کہتے کیا بغیر کیا. اب سمجھو ذرا، ہم نے کیا کیا ہے؟ گناہ ہی تو کیے ہیں. نبی پاک کرم فرمائیں گے نا، وہ بے کیے ہو جائیں گے، وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے. جو کیا ہے وہ بے کیا ہو جائے گا، اور جو بے کیا ہے، نیکیاں تو کی نہیں ہیں، وہ کیا ہو جائے گا. یعنی گناہ جو ہے وہ نیکیوں سے بدل جائیں گے. اب پھر یہ شعر سنو، کہتے گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا. ایسی غلامی والی زندگی گزارنا. سنو کیا ہونا ہے غلاموں کے ساتھ، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، اور عدو نبی پاک کا جو دشمن ہے وہ آفت میں مبتلا ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک کی غلامی والی زندگی عطا فرمائے، کیونکہ نبی پاک نے اپنے غلاموں کو تلاش کرنا ہے، آقا نے اپنے امتیوں کی بخشش کروانی ہے. سنو لواء الحمد کے بارے میں بڑی کمال کی بات اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھی. ایک حدیث پاک نقل کی، جو پرچم نبی پاک کو عطا کیا جائے گا لواء الحمد، اس کی چوڑائی اتنی ہوگی، اتنا بڑا پرچم ہوگا کہ 1600 برس 1600 ایئرز اگر کوئی گھڑ سوار گھوڑا دوڑائے جتنا فاصلہ طے کرے گا اتنا بڑا یہ پرچم ہوگا. اچھا میں سوچتا رہا یہ پرچم کتنا بڑا اور اس پرچم سے کام کیا ہوگا. ماشاءاللہ ریحان باپو بیٹھے ہیں، ہم یہ کلام بچپن سے سن رہے ہیں، جب سے دعوت اسلامی میں آئے. یہ گناہ گار، یہ والی جو ہے تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، اس کا ایک شعر ہے. میں نے جب تک یہ حدیث نہیں پڑھی تھی نا، مجھے شعر سمجھ نہیں آیا تھا. اب ذرا میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا ہوں یہ پرچم کام کیا کرے گا. آپ میں سے ماشاءاللہ کئیوں نے حج کیا ہے. حج پہ ہوتے ہیں 35-30 لاکھ 25 لاکھ آدمی، اور پنجابی میں کہتے ہیں نا رش کہتے کس کو ہے، لگ پتا جاتا ہے. 25-30 لاکھ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ عوام کس کو کہتے ہیں. ادھر کتنے ہوں گے محشر میں؟ 7-7.5 ارب تو ابھی ہے نا. حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئے، جتنے یونیورس میں آئے، اٹ مینز خربوں لوگ ہوں گے. کیسے نبی پاک کو تلاش کریں گے؟ عرفات میں خیمہ نہیں ملتا. 25-30 لاکھ لوگوں میں کھو جائے تو بندے کا پورا ہی ٹائم نکل جاتا ہے. تو اربوں لوگوں میں آقا کو کیسے تلاش کریں گے؟
اللہ اکبر، دیکھو انتظام کیا کیا ہے ہمیں تلاش کرنے کا ہے، سننا ذرا مزہ آئے گا۔ اچھا، آپ نے حج پہ دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے بلون لگاتے ہیں خیموں کے اوپر، دور سے میں نظر آ جاتا ہے یار یہ پیلے رنگ کا بلون ہے نا، یہ ساؤتھ ایشیا والے خیمے ہیں، ہمیں ادھر جانا ہے، کیونکہ اور تو کچھ نظر نہیں آتا، اونچائی پہ کچھ چیزوں تو نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، لواء الحمد بتائے گا آقا کدھر ہے۔ اے پرچم لگانے والوں تمہیں مبارک ہو، پرچم کی پہچان وہاں بھی ہوگی، قیامت کے دن میرے آقا کدھر ہے، غلام جو دور ہوں گے۔ اب ذرا شعر سننا، مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں، فرماتے مقام خسرو دین، دور کے غلاموں کو پتہ نہیں کدھر ہوں گے ہم، اور نبی پاک کدھر ہوں گے؟ مقام خسرو دین یعنی آقا کی نشانی، نبی پاک کا مقام، دور کے غلاموں کو لوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا۔ یہ پرچم بتائے گا چلو آقا ادھر ہیں، وہ دیکھو پرچم نظر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ جب نبی پاک کے پاس جائیں گے تو آقا اپنے دامن میں چھپا لیں گے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، مگر وقت چونکہ ایک لمیٹڈ بیان ہوتا ہے، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہوگا قیامت کا دن، ہے وہ ڈیفیکلٹ ڈے، بہت مشکل دن ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوا وہ مارا جائے گا۔ ابھی تو اپنے اعمال پتہ ہی نہیں نا کسی کو، میں کیا کر کے بیٹھا ہوں، آپ نے کیا کیا ہوا ہے، ہم ایک دوسرے کے سامنے بڑے شریف بنے بیٹھے ہیں، اللہ تو جب سب جانتا ہے نا۔ اس دن جب نامہ اعمال ہاتھ میں دے کر کہا گیا، اللہ نہ کرے ہمیں کہا گیا کہ پڑھ کر سناؤ، جو جو کیا وہ پڑھ کے سناؤ، تو وہاں تو ساری دنیا ہوگی نا، میرے ماں باپ بھی ہوں گے، میرے دوست بھی ہوں گے، میرے ہاتھ چومنے والے، میری عزت کرنے والے، سوچیں ہیں، ہمارے آقا ہوں گے، خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے پڑھوں گا میں وہ سب کچھ جو میں نے کیا، جو کہا، جو بولا؟ تو یہ حساب کتاب ہوا تو مارے ہی جائیں گے۔ ادھر فقط رحمت کا آسرا ہے، اور نبی پاک جس پر کرم فرما دیں، نبی پاک کے سوا کسی کی نہیں سنی جائے گی۔ تو میلاد کا مہینہ تقریباً اختتام کو ہے، ٹھیک ہے نا، بہت سارے آپ نے بیانات سنے ہوں گے، بڑی محفلوں میں شرکت کی ہوگی، مگر سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پورا مہینہ ماشاءاللہ ہم نے سیلیبریٹ کیا، بڑی اچھی بات ہے، فرق کیا آیا میرے اور آپ کے اندر؟ لائف میں چینجنگ کیا آئی؟ اس میلاد کے مہینے کے بعد میرے اندر تبدیلی کیا آئی؟ میں جیسا تھا اگر ویسا ہی ہوں؟ معاذ اللہ کچھ ایسے لوگ بھی اگر یہاں بیٹھے ہیں یا مجھے سن رہے ہیں جن کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، تو کیا فرق آیا اس میلاد کے مہینے میں آپ کے اندر؟ اگر جھوٹ ابھی بھی جاری ہے، دھوکہ والا کام ابھی بھی کر رہے ہو، اللہ نہ کرے حرام روزی ابھی بھی کما رہے ہو، آنکھیں ابھی بھی حرام دیکھ رہی ہیں، کان ابھی بھی حرام سن رہے ہیں، زبان سے گالی گلوچ، بے حیائی اور غیبتیں اور سب جاری ہے، تو فرق کیا آیا میرے اور آپ کے اندر؟ دیکھو ایسی زندگی نہ گزارنا کہ قیامت کے دن نبی پاک اگر ناراض ہو گئے نا، خدا کی قسم ان کے سوا کوئی آسرا نہیں ہے۔ There is only one personality، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، اور کوئی نہیں ہوگا جو ہمیں بچا پائے گا۔ تو اگر وہی ناراض ہو گئے تو پھر کدھر جائیں گے؟ تو اپنی زندگی گزارنے کا ایک ہی ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ آج سے ایک فارمولہ بنا لو کہ آپ لباس پہنو، آپ گفتگو کرو، آپ کاروبار کرو، آپ فیملی میں کوئی ایونٹ کر رہے ہو، آپ کہیں آؤٹنگ پہ جا رہے ہو، آپ کوئی بزنس اسٹارٹ کر رہے ہو، جو بھی زندگی میں سٹیپ اٹھا رہے ہو، صرف ایک کوسچن اپنے آپ سے کر لو کہ میں جو یہ کروں گا اس سے میرے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے یا ناراض ہو جائیں گے؟ اور آپ کو یہ آنسر آئے نا کہ نہیں اس سے تو ناراض ہو جائیں گے، نہیں کرنا، کیونکہ وہ ناراض ہو گئے تو مارے جائیں گے۔ نبی پاک کی رضا رب کی رضا ہے، اور نبی پاک کی رضا کس میں ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ آقا کی رضا کس میں ہے؟ فرماتے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آقا کی رضا ان کے طریقے پر عمل کرنے میں ہے، تو اپنی زندگی میں سنتوں کو شامل کریں، یہ سوچ کر شامل کریں کہ نبی پاک کو ناراض نہیں کر سکتا، وہ ناراض ہو گئے تو میں گیا کام سے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ تو اپنی ہر زندگی کے کام کو ایک بار پھر کراس چیک کر لیں، اور ان تمام کاموں کو چھوڑیں جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہے، ورنہ محشر کے دن کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی دوست، کوئی بینک بیلنس، کوئی سپورٹ کرنے نہیں آئے گا۔ اللہ کرے
کہ زندگی میں ہم یہ تبدیلی لانے میں کامیاب ہوں۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو، جو ہمیں بار بار یہ ریئلائز کرواتے ہیں، بار بار یہ سمجھاتے ہیں کہ توبہ کرو اور زندگی ایسی گزارو کہ نبی پاک کے پیچھے پیچھے پھر جنت میں جائیں۔ تو نبی پاک کی سنتوں پر عمل والی زندگی گزارنے کے لیے دعوت اسلامی کے آپ مدنی ماحول سے وابستہ ہوں۔ آپ ایسے بیانات سننا چاہتے ہیں تو آپ مدنی چینل کو بار بار سنیں، ایسے پروگرامز اس میں آتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ مدنی دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اچھا، کچھ لوگ جب دور رہتے ہیں نا، انہیں لگتا ہے یہ باتیں بہت اچھی کر رہے ہیں مولانا صاحب، لیکن یار اگر میں ریلیجس لائف میں آ جاؤں گا تو پھر لائف کا سکون، جو انجوائمنٹ ہے وہ تو ساری ختم ہو جائے گی، بڑی خشک سی لائف ہو جائے گی۔ میں بھی داڑھی والا ہو جاؤں گا، میں بھی نمازی ہو جاؤں گا، میں بھی جناب، پھر تو یہ پارٹیز اور یہ سارا ہلا گلا۔ اصل پرابلم پتہ ہی کیا ہے کہ جن لوگوں نے عشق رسول والی اور سنتوں والی لائف گزاری نہیں، وہ سمجھتے ہیں یار ان کی لائف بڑی خشک ہے۔ میں صحیح بتاؤں، ساری رات فلم دیکھنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو یاد رسول میں آنسو بہانے میں ہے۔ ایک رات ایسی گزار کے دیکھو جو مدینے کی یاد میں گزرے، یقین کرو نیند نہیں آئے گی لیکن روح بھی روشن ہو جائے گی، روح بھی خوش ہو جائے گی۔ دل میں ہو یاد تیری، گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ اصل پرابلم یہ کہ آپ نے یہ ٹیسٹ لیا نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے ان کی لائف بڑی جو ہے وہ جس کو کہیں کہ بے مزہ ہے۔ ایک ایگزامپل دے کر بات پوری کر لیتا ہوں۔ ایک دو دوست تھے، ایک دوست جو ہے وہ ویجیٹیرین تھا، کبھی بھی اس نے گوشت کھایا ہی نہیں، مچھلی کھائی ہی نہیں، چکن کھائی نہیں۔ اس کے سارے دوست کہتے ہیں یار کمال ہے یار، کبھی تو کھا لو۔ کہتا ہے مجھے دال سبزی سے اچھا کچھ نہیں لگتا۔ ایک دن سارے دوستوں نے پلان کیا یار اس کو پکڑ کے آج کھلانا ہی ہے۔ پکڑا اور اس کے منہ میں ایک دوست نے ذرا اچھا سا چکن جو ہے نا ٹکا اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اس نے کھایا، کہتا ہے یار کمال ہے، یہ اتنی مزے کا ہوتا ہے، تھوڑا اور دینا۔ دوبارہ کھایا، پھر تیسری بار، اچھا یہ فش ہے یہ بھی چکھاؤ۔ اس نے کہا رکھو بھائی، یہ دال سبزی ساری زندگی یہی کھاتا رہا، مجھے کیا پتا اس میں اتنا ٹیسٹ ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے پارٹیز، ڈانس اور گانے اور باجے اور بے حیائی فلموں میں سکون دیکھا ہے نا، انہوں نے ابھی تک تلاوت قرآن کا سکون دیکھا ہی نہیں ہے۔ رات کو اٹھ کر تہجد میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر رو کر دعا کرنے کا جو سکون ہے نا، وہ آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، فرانس، پیرس، جاپان اور امریکہ کے سپنے دیکھنے والوں، تم نے مدینے کی یاد میں تڑپنا دیکھا ہی نہیں ہے۔ جب یہ لطف آ گیا نا تو اندازہ ہوگا کہ اصل زندگی تو یہ ہے۔ فیملی لائف بھی اچھی ہو جائے گی، کاروبار بھی اچھا ہو جائے گا، پرسکون اور پیسفل ہارٹ آپ کو مل جائے گا۔ تو آئیے آج چینج کیجئے۔ بہت عرصہ نافرمانی والی لائف گزار لی نا، اب اس بار اللہ کی رضا والی، نیکیوں والی، سنتوں والی، عشق رسول والی لائف گزاریں اور پھر دیکھیں لائف کا لطف کیسا آتا ہے۔ تو دعوت اسلامی آپ کو ویلکم کرتی ہے۔ اسی طرح الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک ایئرلی ایونٹ ہوتا ہے، میں اس کی بھی آپ کو آج آفر کر رہا ہوں، اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں۔ دعوت اسلامی 100 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہے۔ جو مدنی چینل دیکھتے ہیں انہیں ماشاءاللہ پتا ہے کہ کتنا ہیوج کام ہے۔ ان 100 میں سے 2 ڈپارٹمنٹ بڑے کمال کے ہیں، ایک ہے جامعۃ المدینہ اور ایک ہے مدرسۃ المدینہ۔ اور یہ 2 ڈپارٹمنٹ کرتے کیا ہیں؟ یہ بناتے ہیں حافظ قرآن، عالم دین، یہ پڑھاتے ہیں ناظرہ قرآن۔ آج کل اسلام پر بڑے حملے بھی ہو رہے ہیں، اور ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی اسلام پر حملہ ہوتا ہے نا، اس کا جواب دیتے ہیں علماء۔ علم دین اور علماء دین کی بقا ہے۔ یہ دین کی بقا کے لیے علماء ضروری ہے، کیونکہ کتابیں لکھ کر، تقریریں کر کے جواب دینا علماء کا کام ہوتا ہے۔ تو دین کی بقا کے لیے علماء ضروری ہے۔ اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو بے شک رب نے لیا، لیکن اس کا ایک ضمنی انداز کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو جائے۔ تو حفظ قرآن کے ذریعے سبحان اللہ ان دونوں کاموں میں دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے؟ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی کے اس وقت 5000 کے قریب مدرسے اور دارالعلوم موجود ہیں۔ اپروکسیمیٹلی مور دین 5000 ہمارے یہ انسٹیٹیوٹس موجود ہیں، جس میں 2.5 لاکھ سے زیادہ بچے بغیر کسی فیس کے قرآن پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ اچھا جناب، اب تک ہوا کیا ہے؟ 87,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدرسے شروع ہوئے 30 سال پہلے۔ آج یہاں انڈسٹریلسٹ بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے فیکٹری والے بیٹھے ہیں۔ میں جاتا ہوں جب فیکٹری میں بتاتے ہیں ہماری روز کی اس مشین کی اتنی پروڈکٹ ہے، ہمارے مہینے کے اتنے کنٹینر جاتے ہیں، ہماری پروڈکشن اتنی ہے۔ بڑا بندہ اس پہ فخر کرتا ہے کہ ہماری پروڈکشن منتھلی ڈیلی اتنی ہے۔ 30 سال ہو گئے ہیں دعوت اسلامی نے یہ جامعہ اور مدرسے بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ان 30 سالوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہماری پروڈکشن پر تو آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی مسلسل پچھلے 30 سالوں سے روزانہ 8 حافظ قرآن اس دنیا کو دے رہی ہے۔
ہر دوسرے دن 3 علماء دعوت اسلامی پروڈیوس کر رہی ہے، ہر دوسرے یا تیسرے دن دعوت اسلامی ایک مدرسہ یا ایک جامعہ دنیا میں بنا رہی ہے۔ مجھے ایک فیکٹری بتا دو کہ جو علماء، حفاظ اور انسٹیٹیوٹ اس تیزی سے پچھلے 30 سالوں سے روزانہ بنائی چلی جا رہی ہے، تو اتنی بڑی انڈسٹری، اتنی بڑی نیکیوں کی فیکٹری میں آج آپ کو پارٹنر بننے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ جب پاکستان میں کوئی بہت بڑا کاروبار چل رہا ہو اور وہ آفر کرے کہ چند سلیکٹڈ لوگوں کو میں شیئر دینا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جلدی لے لو، موقع اچھا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں جلدی لے لینا، کیونکہ موقع اچھا ہے۔ یہ ثواب کی فیکٹری ہے۔ ہم میں سے بہت سارے حافظ نہیں بن سکے، ہم میں سے بہت ساروں کے بچے عالم بھی نہیں بن سکے، مگر جو عالم بن رہے ہیں، جو حافظ بن رہے ہیں، جو دین کی خدمت دنیا کے کونے کونے میں جا کر رہے ہیں، جو انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کون سا ملک ہے جہاں دعوت اسلامی کے مراکز نہیں، دعوت اسلامی کے مدرسے نہیں، ادھر سے علماء پڑھ کر ادھر جا کر دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیو، ہم یہ سب تو نہیں کر رہے نا۔ تو اب ان دونوں ڈپارٹمنٹ کا ایکسپینڈیچر کتنا ہے، خرچہ کتنا ہے؟ تقریباً 350 کروڑ روپے سال کا خرچہ ہے صرف ان دونوں شعبہ جات پر، اور آسان کر دیتا ہوں، روز کا تقریباً 1 کروڑ روپے کا خرچہ۔ 365 دن ہوتے ہیں، 350 کروڑ تو ہو گئے۔ اچھا، لیکن خرچہ بہت زیادہ ہے، ہم نے اس کو آسان کر دیا، شیئر بنا دیے، یونٹس بنا دیے، 3.5 لاکھ یونٹ بنا دیے، پر یونٹ 10,000 روپیز۔ اب آپ کو آفر کی جا رہی ہے، یعنی سچی بات یہ کہ نیکیوں کا کام تو جاری تھا، اب آپ کو اس اتنے بڑے کام میں پارٹنر بننے کا موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ اور اپنے عطیات سے دعوت اسلامی کے مدارس اور جامعات میں یونٹس لیجئے، تاکہ ان علماء، حفاظ جو بن رہے ہیں اور دین کے کام کر رہے ہیں، آپ اس میں حصہ دار بن جائیں۔ ایک حدیث پاک سناتا ہوں، علماء کے فضائل میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جب قیامت کا دن ہوگا، لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، اعلان ہوگا کہ علماء رک جائیں، اور علماء سے کہا جائے گا اور لوگوں کی شفاعت کریں، سفارش کریں اور انہیں بھی جنت میں ساتھ لے جائیں۔ کیا پتہ قیامت کے دن میرا آپ کا کوئی ہاتھ پکڑ لے کہ حضرت آپ نے پیسے دیے تھے، میں عالم بن گیا، چلیں جنت میں ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو ضائع ہونے والی نہیں ہے، یہ ملٹی پلائی ہو کر، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے قیامت کی آپ کو ہولناکی بتائی ہے، قیامت کے آپ کو جو پرابلمز ہیں وہ بتائے ہیں، یہ وہ صدقہ ہے جو روز قیامت کام آنے والا ہے، آپ کے اسکیل کے اندر، آپ کے نامہ اعمال میں وزن ڈالنے والا ہے۔ تو جس کو اللہ نے جتنا نوازا ہے، ایک شاندار ڈپارٹمنٹ ہے، آپ اس میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیں۔ 15 نومبر کو ہمارا یہ ڈے ہم مناتے ہیں، جس کو مدنی عطیات مہم، فنڈ ریزنگ کمپین کہتے ہیں، ٹیلی تھون کہتے ہیں۔ آپ اس میں اپنے یونٹس ملائیں۔ آپ میں سے میں بہت سارے چہرے ایسے دیکھ رہا ہوں جن کو اللہ پاک نے بہت نوازا ہے، ہو سکے تو 12ویں کا مہینہ ہے، 1200 یونٹ دے دیں، 1200 نہیں تو 786 یونٹ دیں۔ اصحاب بدر کی نیت سے 313 یونٹ آپ اپنے بک کر لیں، نہیں تو کم از کم 112 یونٹ، ورنہ 12 یونٹ تو ہم سارے لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے ذمہ داران یہاں بھی موجود ہیں، مدنی چینل پر بھی مختلف نمبرز چل رہے ہوتے ہیں، اکاؤنٹ نمبرز چل رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے انشاءاللہ دعوت اسلامی کے اس ٹیلی تھون میں ضرور حصہ ملانا ہے اور دل و جان سے ملانا ہے۔ اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں، رب کریم روز محشر وہاں کی ذلت و رسوائی سے ہمیں بچائے، وہاں کی گھبراہٹ سے بچائے، وہاں کی پریشانیوں سے بچائے، نبی پاک کے لواء الحمد تلے ہمیں اٹھنا نصیب فرمائے، ہمارا نامہ اعمال ہمیں سیدھے ہاتھ میں عطا ہو، اور اے کاش جو بے حساب جنت میں جانے والے خوش نصیب ہوں ان میں ہمارا بھی شمار ہو جائے، اور اللہ کریم ہمیں اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ قبلہ تشریف لا چکے